جو برین کے اندر کلاٹس بن جاتے ہیں یا ان کی شریانوں میں کلاٹس جم جاتے ہیں تو وہ کلاٹس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ خون ہوتا ہے وہاں سے کلاٹس آ سکتے ہیں. کلاٹس ہارٹ کے اندر سے نکل کے برین میں جا سکتے ہیں یا برین کے اندر ہی خود سے پیدا ہو سکتے ہیں. اگر زیادہ تر ہم بات یہ کریں کہ فالج کے وہ مریض جن کے اندر شریانوں کی کلاٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے اندر ہارٹ کی وہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں خون کے ٹکڑے دل کے اندر جمنے شروع ہو جاتے ہیں، کلاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں دو بڑی بیماریوں کی بات ہم نام لیتے ہیں. ایک تو دھڑکن کی بیماری ہے جسے ہم ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں، اور دوسری وجہ جو کہ بہت لوگوں میں نہیں ہوتی، اس میں دل کا اٹیک ہونے کے بعد دل کمزور ہو جاتا ہے، دل کا نیچے والا پمپنگ والا فنکشن کمزور ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھی دل کے اندر کلاٹس بن کے برین میں جا سکتے ہیں. اگر ہم یہ بات کریں کہ اسٹروک کون سے قسم کا ہے تو اس کے حساب سے پھر ہم یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. اگر کسی کو اسٹروک کلاٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 50 سے 75% لوگوں کے اندر دھڑکنوں کی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں، اور باقی جو 15-20% جو حصہ بچ جاتا ہے اس میں وہ کلاٹس یا تو ہارٹ کے نیچے والے حصے سے آ رہے ہوتے ہیں یا بڑی جو شریان یہاں پہ شیرک جو ہمیں جسے کیروٹڈس کہتے ہیں وہاں سے بھی کلاٹس آ رہے ہوتے ہیں، یا وہاں پہ جو ہے وہ نالی میں تنگی آنی شروع ہو جاتی ہے. ہمیشہ ہر قسم کے علاج کے اندر ہم یہ کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے. مہنگے بھی ہیں اور اس کے ریزلٹس اتنے افیکٹو نہیں ہوتے اور ہر ایک کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا. تو پریونشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ کسی کو یہ ردم کا پرابلم ہے جس سے ان کو فالج ہونے کا اثر ہو سکتا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کارڈیولوجسٹ کی، فزیشنز کی، کہ وہ ان مریضوں کو اس کے نقصان، اس دھڑکن کے نقصان کے بارے میں بتائے اور اس کو جو فالج ہونے کے اثر کو روکنے کے لیے جو بلڈ تھنرز، اسٹرانگ بلڈ تھنرز کی بات کرتے ہیں، ناٹ جسٹ ایسپرن سے زیادہ کی بلڈ تھنرز ہوتی ہیں. تو وہ ایٹریل فبریلیشن جب ہم دیکھ لیں اس مریض کے اندر کہ یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کو بالکل وہ بلڈ تھنرز دیے جائیں تاکہ فالج ہونے کو روکا جا سکے. دھڑکن ہوگی لیکن اگر بلڈ تھن کرتے رہیں گے تو کلاٹس نہیں بنیں گے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلاٹ روکنے کی جو دوائیاں ہیں جن کو ہم بلڈ تھنرز کہتے ہیں، 100% کوئی بھی دوا جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کس کو یہ دوا دینی چاہیے وہ بھی ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا. کچھ کو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور کچھ کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. سچویشن ہوتی ہے جس میں مریض کو فالج ہو جاتا ہے اور اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے، نیورولوجسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی یہ وجہ کیا ہے، اس کو اسٹروک کیوں ہوا، فالج کیوں ہوا، کیونکہ اس کی دھڑکن نارمل تھی، اس کا ہارٹ نارمل تھا، اس کے برین کے اندر کوئی ایسے کلاٹس نظر نہیں آئے تھے. تو یہ جو سچویشن ہوتی ہے یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تحقیق کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کا جو کنٹینیوس یا لمبے عرصے تک کا جو علاج ہوتا ہے جس میں ہم پھر بلڈ تھنرز کی بات کرتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. کیسے اس کو آگے مانیٹر کریں کہ یہ دھڑکن کی بیماری ہے یا آ سکتی ہے، تو پھر لوگ ان پیشنٹس کا ہم کافی دنوں تک، ہفتوں تک مانیٹرنگ کرتے ہیں جن پہ ہم ECG کی مانیٹرنگ ڈیوائسز لگاتے ہیں، جیسے ہولٹر مانیٹر یا لوپ ریکارڈر مانیٹرنگ ہوتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹروک ہوا کیوں ہے ان کو. برین کے اندر کلاٹس بننے کی دو ہی وجوہات بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک ہارٹ کے اندر سے اور ایک شیرک کی شریانوں کے اندر کی وجہ سے. جو شیرک کے اندر شریانوں میں نیروئنگ آتی ہے، وہی نیروئنگ ہارٹ کی شریانوں کے اندر بھی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کسی کو اور وہ ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ حصہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کو LV ڈس فنکشن کہتے ہیں، یا ہارٹ کمزور ہو گیا. کیونکہ جب ہارٹ پمپ نہیں کرے گا، وہاں پہ بلڈ اتنی تیزی سے روانی نہیں ہوگی اس میں، تو وہاں پہ کلاٹس بننے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ کلاٹس ہر پمپ بیٹنگ ہارٹ کے ساتھ وہ برین میں جا سکتے ہیں، اس کو ہم کارڈیو ایمبولک اسٹروک کہتے ہیں. تو
اس قسم کے فالج کو روکنے کے لیے obviously ہمیں بیک ٹو بیسکس جانا ہوگا، اپنے ان سارے رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ہوگا جس سے شریانوں کے اندر کلاٹنگ ہوتی ہے، ایتھروسکلوروسس ہوتا ہے، اور پھر فالج اور اٹیک ہونے کی صورت بن سکتی ہے. صحیح. اور جو دوسرے قسم کا فالج کی ہم نے بات کی تھی کہ ہارٹ کے اندر کلاٹس ایٹرل فبریلیشن کی وجہ سے بنتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ہارٹ اٹیک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس دھڑکن کا بالکل تعلق ہوتا ہے انہی ساری تمام بیماریوں سے جو کہ کسی بھی مریض کو فالج یا اٹیک کر رہی ہوتی ہیں. اب اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، فزیشنز کے اندر بھی اور مریضوں کے اندر بھی، کہ ہم بیماریوں کے نام اور ان کی وجوہات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹروک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایٹرل فبریلیشن کی ہم بات اب کرتے ہیں کہ ایٹرل فبریلیشن دل کی دھڑکنوں کی وہ بیماری ہے جو کہ بے ترتیب دھڑکنیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کلاٹس بنتا ہے. اس بے ترتیب دھڑکن کو، ایٹرل فبریلیشن کو روکنے کے لیے کہ یہ نہ ہو، اس میں سب سے امپورٹنٹ بلڈ پریشر کا کنٹرول، شوگر کا کنٹرول، وزن کم کرنا، سگریٹ کا نہ پینا. جن لوگوں کو خراٹوں کی بیماری ہے وہ اپنے خراٹوں کا علاج کروائیں، وزن کم کریں. تو جو ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو دل کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، سب سے نمبر 1 ایٹرل فبریلیشن ہو سکتی ہے، وہ کم ہو جائے گی تو آگے فالج ہونے کا رسک کم ہو جائے گا. اگر ان سب چیزوں پہ کنٹرول کریں گے تو دل کا اٹیک ہونا کم ہوگا. جب دل کا اٹیک کم ہوگا تو جو کلاٹس بننے کی جو چانسز ہو سکتے ہیں اٹیک کے ساتھ وہ کم ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. ایک ہی میسج ہوگا، رسک فیکٹر ماڈیفیکیشن، یعنی کہ اپنی زندگی کے اندر لائف سٹائل کو اتنا چینج کریں جس سے جو ساری پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر، شوگر کا کنٹرول، وزن کا کنٹرول، سگریٹ نہیں پینا، ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا، یہ سب چیزوں کی بیسک روٹ ہے. یہ سب چیزیں کنٹرول میں رہیں گی تو ہارٹ ہیلدی رہے گا، ہارٹ کی ردم بھی ہیلدی رہے گی. اور ایونچولی ہارٹ اگر ہیلدی ہوگا، ردم ہیلدی ہوگی تو بہت حد تک چانسز یہ ہیں کہ برین بھی ہیلدی رہے گا.